بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 121 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اور اس پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنی تجوید کی جو کتابیں تھیں اس میں سے پہلی کتاب مکمل کی۔ اب ہم دوسرے کتاب کی طرف آتے ہیں اور اس کا پہلا چیپٹر ہے نبر۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں رب العالمین ہماری مدد فرمائیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اس کا عنوان ہے نبر۔ نبر کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کے مخصوص حرف یا حصے پر زور دینا تاکہ اس حرف کی آواز اپنے ارد گرد کے حروف سے تھوڑی سی اونچی ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر مقام اور ہر جگہ کا اپنا ایک انداز اور لب و لہجہ ہوتا ہے جس میں ہم بات کرتے ہوئے کچھ اتار چڑھاؤ دیتے ہیں لفظ کے معنوں کو زور دینے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جو قرآن کے احکامات ہیں تلاوت کے، اس میں نبر جو ہے وہ چیز کہلاتی ہے کہ جس پہ ایک حرف پر تھوڑا سا زور دیا جائے۔ اس کی 5 ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نبر کہاں کہاں کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو قرأت میں نبر کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ تشدید والے حرف پر جب وقف کیا جائے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں بلکہ جب اس پہ ٹھہرا جائے تشدید والے حرف پر تو اس آخری حرف پر نبر کرنا ہے جو کہ مشدد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ مثالیں اس پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور ان تینوں مثالوں کے آخری حرف پر تشدید ہے۔ اور جیسے کہ تجدید کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی حرف پر وہ ہے وہ ایک نہیں بلکہ وہ 2 حروف ہوتے ہیں، اور 2 حروف میں ایک پہلا والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے جو کہ ٹکراؤ سے ادا ہوتا ہے 2 اجزاء کے، اور جو دوسرا حرف ہے وہ جدائی سے 2 اجزاء کی جدائی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا تصادم سے اور دوسرا تباعد سے۔ تو حرف مشدد میں پہلا تصادم اور دوسرا تباعد سے اس وقت ادا ہوتا ہے جب قاری اپنی قرأت کو جاری رکھتا ہے، یعنی کہ جاری رکھنے کی صورت میں یہ اصول آتا ہے۔ جب اس لفظ پر وقف کیا جاتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تصادم سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک حرف ادا ہوتا ہے اور دوسرا حرف ادا نہیں ہو پاتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آخری حرف جو کہ مشدد ہو کسی بھی لفظ کا جس پہ ٹھہرا جائے تو وہاں پر نبر کیا جاتا ہے تاکہ آواز کو اپنی تھوڑی سی بلند کر کے اور اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستقر میں جو ہے وہ آخر را پر تشدید ہے۔ اس پر ٹھہرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے اگر ہم نبر نہ کریں تو مستقر، اس میں کیا ہوا کہ سننے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پر صرف را ساکن ہے، ایک را ساکن ہے، جبکہ یہاں پہ 2 را ہیں تشدید کی وجہ سے۔ تو اس کو تھوڑا سا اپنی آواز کو ہلکا سا بلند کر کے اور اس کو شدت سے ادا کرنا ہے، جیسے مستقر، الحی، مستمر، تاکہ اگلے سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اگر ہم آخر میں نبر نہیں کریں گے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مستمر، الحی۔
یہ ایک ہی حرف کا پتہ دیتا ہے، جبکہ یہاں پہ دو حروف ہیں۔ تو جس طرح سے یہ بات ہوئی کہ وقف کی صورت میں حرکت تو ختم ہوتی ہے لیکن وہ حرف ختم نہیں ہوتا، اس حرف کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں دو استثنائی کیفیات ہیں جہاں پر بھی ایکسیپشن کیا ہے۔ پہلا ایکسیپشن یہ ہے، استثنائی صورت یہ ہے کہ جب یہ تشدید نون اور میم پر ہوگی تو اس میں جیسے کہ ہم نے غنّے کا جب مضمون لیا تو یہ دیکھا کہ نون اور میم مشدد ہونے کی صورت میں جو غنّہ ہے وہ برقرار رہتا ہے اور اتنا ہی طویل اور اکمل رہتا ہے کہ جتنا ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ غنّہ ادا کیا جاتا ہے، نون ہو یا میم ہو، تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ مشدد حرف ہے۔ تو اس میں یہ استثنائی کیفیت ہے کہ اس میں نبر نہیں ہوگا، جیسے یہاں پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں وَلَکِن۔ اب جب یہ غنّہ کر دیا گیا تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری نون مشدد ہے۔ اور ثم جیسے دیکھ لیں میم کی کیفیت کے ثم اس طرح سے ٹھہریں گے، ثم کر کے نہیں ٹھہریں گے۔ نون اور میم پر جب تشدید ہو اور اس حرف پر ٹھہر رہے ہوں تو وہاں پر قاعدے کے مطابق نبر ہونا چاہیے، لیکن نبر نہیں کیا جاتا کیونکہ غنّہ وہ کمی پوری کر دیتا ہے۔ غنّے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک اور جو استثنائی کیفیت ہے وہ قلقلہ ہے۔ قلقلہ جب ادا کیا جاتا ہے کہ جس کے ایسا لفظ جس کے آخر میں قطب جد کے حروف میں سے کوئی حرف آئے اور اس پہ شدہ ہو تو وہاں بھی نبر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دونوں حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قلقلہ کرتے ہیں تو وہ دونوں حروف ادا ہو جاتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ سلائیڈ پہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، الحق و تب۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا، اور یہ قوف بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مشدد ہے اور یہ دو دفعہ ہے۔ اس کے بعد قرات کے میں نبر کی جو دوسری حالت ہے وہ کیا ہے کہ ایسی واو کو ادا کیا جائے جس پر تشدید ہو اور اس سے پہلے حرف پر دمہ یا فتحہ یعنی کہ پیش یا زبر ہو۔ عام حالات میں یہ واو یا تو جو واو ہے اس سے پہلے اگر زبر یا زیر پیش آئے گی تو وہ کیا ہوگا، یا تو حرف مد ہوگا یا حرف لین ہوگا۔ اور حرف مد کیونکہ جو واو ہے وہ دو ہیں، تو پہلا واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اور پیش کے بعد جب ساکن آئے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ حرف مد ہو جائے گا نا، اور اگر زبر آئے گا تو وہ حرف لین ہو جائے گا۔ لیکن وہ چونکہ دونوں حروف اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ نہ حرف مد کرنا ہے اور نہ حرف لین کرنا ہے، اس کو جلدی ملانا ہے، اور جب جلدی ملانا ہے تو اس کے لیے پھر نبر کرنا ہے، یعنی کہ اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور اس کو ڈھیلا بھی نہیں پڑنا ہے، اس لیے قوامون القوہ، القوہ نہیں یا قوامون نہیں، بلکہ اس کو ایک شدت سے اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر کے کرنا ہے۔ بالکل یہی کیفیت یا کی ہے کہ یا کہ سے پہلے اگر زبر ہے یا زیر ہے تو یا تو یہ حرف مد بن رہا ہوگا یا پھر یہ حرف لین بن رہا ہوگا اس ساکن پہلے ساکن کی وجہ سے، لیکن وہ ہمیں نہیں کرنا، تو اس کو ہم جلدی ملائیں گے، غویہ شرقیہ، یا پہ تھوڑا سا زور دے کے اس کو اپنی آواز کو بلند کر کے نبر کرنا ہے تاکہ حرف مشدد کا بھی پتہ چلے اور اس کو حرف مد اور حرف لین کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ یہ اسی طرح سے سیارہ، یہ سارے حروف کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر کے اس کو آپس میں جوڑنا ہے۔ پھر نبر کی جو تیسری حالت ہے وہ ہے کہ جب قاری حرف مد سے مشدد حرف کے پہلے حرف کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا مدود میں ہم نے پڑھا کہ مد لازم کی ایک وہ تھی 6 حرکات ہم دیتے ہیں، اس وقت جب حرف مد کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے تو سبب سکون کے خانے میں ہم نے مد لازم پڑھا تھا، تو اس میں یہی چیز تھی کہ حرف مد کو کر کے جب
اس کے فوراً بعد والا ساکن حرف ہے اس کو ملانے کے لیے اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا اور اس کو شدت سے ملانا ہے. جیسے اس میں اگر وہ کیفیت نہ لائی جائے، وہ ملانے کی کیفیت شدید نہ لائی جائے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو حرف مد والا کے بعد والا حرف ہے وہ ساکن ہے پہلا، اور اس کے بعد وہ یعنی کہ یہاں پہ دو حروف ہیں. جیسے اس کی مثال آپ دیکھ لیں، اکثر جو غلطی آتی ہے الضالین، یعنی کہ اسلام پر ذرا آواز کو بلند کر کے اسلام سے ملانا ہے اور اسلام پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، اتنا کہ وہ لام واضح ہو جائے اور پھر دوبارہ اگلا لام ادا کر کے زیر کے ساتھ پھر آگے بڑھنا ہے. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھنے والے اکثر قاری اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں الضالین. تو جو سن رہے ہیں ان کو وہ لام دو دفعہ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کر کے ملانا ہے. پھر نمبر کی جو چوتھی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لفظ پر وقف کرنا جس کا آخری حرف حمزہ ہو اور اس حمزہ سے پہلے حرف مد یا حرف لین ہو. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں السماء، قرو. تو یہ حمزہ پر کو تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کر کے اس کو واضح کرنا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جب قاری مد کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگلے حمزہ کو ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اپنے منہ کو الاسٹک کی شکل دینا اور سستی سے بچانا ہے. سستی اور ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایکٹیولی ہم حرف مد کو ادا کر کے حمزہ کا جھٹکا دینا ہے. اور پھر یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہوگی تو وہ ایک الف کے برابر اس کی حرکت ہو جائے گی اور وہ الف مدیہ کے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں پہ یہ اصول نہیں چلے گا، یعنی کہ حمزہ پہ صرف زیر، دو زیر ہوں، ایک زیر ہو یا پیش ہو. اگر اس پہ زبر کی تنوین ہوگی تو وہ مدلین میں بدل جائے گا اور یہاں پر نبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر حمزہ پر زبر کی تنوین ہے. یہ اس کی استثنائی کیفیت ہے. پھر جو آخری نبر کی وہ ہے قسم ہے، اس میں حالت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اس کے صرف 3 الفاظ ہیں پورے قرآن میں. یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ تثنیے کی شکل میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ذکر 2 لوگوں کا آ رہا ہے. اور چونکہ 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوتے تو اس میں آپ سلائڈ پہ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں قوف پہ زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے اور اس کے بعد پھر الف لام ہے اور پھر شین ہے. تو ہم جا کے ڈائریکٹ شین سے ملاتے ہیں اس کو، اور بیچ میں جو یہ ساکن ہیں وہ بالکل ایک طرح سے ختم کر دیے جاتے ہیں جب یہ دونوں الفاظ ملا کے پڑھے جائیں تب. اگر تو ذاقا پہ رکنا ہے تو وہاں نبر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ الف کو ادا کر رہے ہیں. لیکن جب شین سے الشجرہ کے ساتھ یہ ذاقہ کا لفظ ملے گا تو اس بات کو ظاہر کرنا کہ یہاں پہ 2 اشخاص کی بات ہو رہی ہے تو نبر کے ذریعے سے ان 2 الفاظ کو جوڑا جائے گا. جیسے ذاق الشجرہ نہیں بلکہ ذاق الشجرہ، تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کر کے. اور جو دوسری مثال ہے اس میں یہ کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ زور دے کے وَقَالَ الْحَمْدُ. وہ الفاظ ہیں کہ پورے قرآن میں 3 ہی جگہ آئے ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ یوسف میں اور سورہ نمل میں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس سبق کو آپ غور سے سنیں گے اور اس سے اپنے لیے ضرور ان الفاظ کو یاد رکھیں گے، اور جب بھی یہ قرآن کی تلاوت کے دوران آئیں گے اس پہ نبر ضرور کریں گے تاکہ بات واضح رہے اور معنوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے. بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے یا جو قرآن کو لے کر مستغنا نہ ہو جائے.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وازواجه وذرياته واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.